بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کے بارے میں مسلمان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اس کے متعلق ہم سب کو معلومات کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ رب العزت جو ہمارا رب ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، اس کے متعلق ہمارے جو عقائد ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ ہمارے علماء نے بیان فرمائے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ اللہ ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ یہ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، قل هو اللہ احد، اے محبوب تم فرما دو وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے۔ تو کسی نے اگر اللہ کے ایک ہونے کا انکار کیا تو اس نے گویا کہ قرآن کا انکار کیا، اور قرآن کی ایک ایک آیت پر، قرآن کے ایک ایک حرف پر ہم سب کا ایمان ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اگر کسی نے ایک آیت کا بھی انکار کیا تو وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ اللہ ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کے صفات میں، نہ افعال میں، نہ احکام میں، نہ اس کے اسماء میں، کوئی اس کا شریک نہیں۔ اللہ رب العزت کا کوئی شریک نہیں، نہ اللہ کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی صفات، رحمان ہونا، رحیم ہونا، غفور، غفار، جبار، قہار، یہ سب اللہ کی صفات ہیں۔ تو اللہ کی صفات میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں ہے، نہ اس کے افعال میں۔ یعنی اللہ رب العزت نے ساری کائنات کو بنایا کن فرما کر، اور ساری دنیا کو پیدا فرمایا، انسانوں کو، فرشتوں کو، جنات کو، جانوروں کو، حیوان، جمادات، نباتات، ساری مخلوق کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے متعلق ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کے افعال میں، اللہ کے احکام میں، نہ اس کے اسماء میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ وہ واجب الوجود ہے۔ واجب الوجود کا مطلب ہوتا ہے اللہ رب العزت کا وجود ضروری ہے، اللہ کا وجود ضروری ہے، یعنی اس کا وجود اس طرح ضروری ہے کہ اس کا عدم محال ہے۔ یعنی کوئی اگر یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ موجود نہیں ہے تو معاذ اللہ وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ اللہ رب العزت کا موجود ہونا یہ ضروری ہے، اللہ کا وجود ضروری ہے، اور اس کا موجود نہ ہونا یہ ناممکن ہے۔ کوئی یہ کہے کہ اللہ موجود نہیں ہے تو یہ تو ناممکن چیز ہے، امپوسیبل ہے۔ تو اس چیز کو بھی ہمیں اپنے عقائد کے اندر شامل رکھنا چاہیے۔ اللہ قدیم ہے۔ قدیم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی ہمیشہ سے ہے۔ اللہ ہمیشہ سے ہے، ہم ہمیشہ سے نہیں ہیں، فرشتے ہمیشہ سے نہیں ہیں، انسان اور جنات یہ ساری مخلوق ہمیشہ سے نہیں ہے، ہمیشہ سے صرف اللہ ہے۔ ہم سب تو اللہ نے پیدا فرمایا تب پیدا ہوئے، ہمیں اللہ نے بنایا تب ہمارا وجود ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو کسی نے پیدا نہیں کیا۔ لم یلد ولم یولد، نہ ہی اس کو کسی نے پیدا کیا ہے، نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیشہ سے ہے، قدیم ہے، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا۔ ازلی ہے۔ ازلی کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے۔ باقی ہے یعنی ہمیشہ رہے گا۔ ہم سب ایک دن ایسا آئے گا کہ فنا ہو جائیں گے، زمین ختم ہو جائے گی، آسمان فنا ہو جائے گا، اور جنات فنا ہو جائیں گے، انسان ختم ہو جائیں گے، جانور، حیوان، نباتات، جمادات، یہ جتنی مخلوق ہے سب کیا ہو جائے گی؟ فنا ہو جائے گی۔
اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن پاک میں کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، یہ ساری چیزوں کو ایک دن فنا ہونا ہے، ساری چیزوں کو ایک دن فنا ہونا ہے، باقی رہنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ تو اللہ ہمیشہ رہے گا، کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے دنیا میں نہیں آیا، ہمیشہ اللہ تعالیٰ رہے گا۔ اور ابدی کا بھی معنی یہی ہے، جیسے ازلی کا مطلب ہوتا ہے وہ قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، اسی طرح باقی رہنے والا ہے، یعنی ہمیشہ باقی رہے گا۔ ابدی کا مطلب بھی یہی ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیش رہے گا، اور وہی اس کا مستحق ہے کہ اس کی عبادت اور پرستش کی جائے، اللہ رب العزت کی عبادت کی جائے۔ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، نہ کوئی نبی ہے، نہ کوئی رسول ہے، نہ کوئی ولی ہے، نہ کوئی صحابی ہے، نہ غوث ہے، نہ قطب ہے، نہ مفسر، نہ محدث، نہ مفتی، نہ امام، نہ حافظ، نہ قاری، نہ پیر صاحب، نہ سید صاحب، کوئی اس لائق نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے۔ عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کی عبادت کی جائے۔ عورت اپنے شوہر کی عبادت نہیں کر سکتی، اور اولاد اپنے والدین کی عبادت نہیں کر سکتی، مرید اپنے پیر کی عبادت نہیں کر سکتا۔ ہاں تعظیم ہم کرتے ہیں، والدین کی تعظیم کرتے ہیں، پیر صاحب کی تعظیم کرتے ہیں، سید صاحب کی تعظیم کرتے ہیں، امام صاحب کی تعظیم کرتے ہیں۔ عزت کرنا اور تعظیم کرنا، تکریم کرنا، احترام بجا لانا، ادب کرنا، یہ الگ چیز ہے، لیکن عبادت کرنا الگ چیز ہے۔ عبادت صرف اللہ کی جائے، اور تعظیم ہر عزت والے کی جاتی ہے۔ علماء کی تعظیم کی جائے، اور سادات کی تعظیم کی جائے، مشائخ کی تعظیم کی جائے، پیران نظام کی تعظیم کی جائے، تعظیم سب کی جائے، لیکن عبادت صرف اللہ کی جائے۔ اسی لیے تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم اگر اپنے سر کو سجدے میں جھکاتے ہیں تو صرف اللہ کے لیے، اللہ کے سوا تو کسی کو سجدہ کرنا بھی جائز نہیں۔ وہ تو پچھلی امتوں میں تھا کہ وہ جو ہے اپنے نبیوں کو یا ان کے علماء ہوتے تھے یا جو بھی عزت والا ہوتا تھا اس کو وہ جو ہے تعظیم کا سجدہ کرتے تھے، عبادت کا نہیں، تعظیم کا سجدہ۔ لیکن ہماری شریعت کے اندر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم سب کے لیے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ اب جو ہے کوئی تعظیم کا سجدہ بھی اللہ کے سوا کسی کو نہ کرے۔ اسی لیے تو ہم درگاہ پر جاتے ہیں تو سجدہ نہیں کرتے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک اونٹ لایا گیا، ایسا اونٹ جو بگڑ گیا تھا، جو لوگوں کو پریشان کر رہا تھا اور لوگوں کو جو ہے تکلیف پہنچا رہا تھا، وہ اونٹ بگڑ گیا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں لایا گیا۔ اس اونٹ نے آتے ہی حضور کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیا، یعنی حضور کو سجدہ کیا۔ تو صحابہ کرام نے جب دیکھا کہ جانور حضور کو سجدہ کر رہے ہیں، وہ تو جانور ہیں، ہم تو اس کے زیادہ مستحق ہیں کہ ہم حضور کو سجدہ کریں۔ تو صحابہ کرام نے جب یہ عرض کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سجدہ صرف اللہ کے لیے، سجدہ کیا ہے؟ صرف اللہ کے لیے۔ اگر میں اس امت میں، اپنی امت میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن حضور نے اس سے بھی منع فرمایا کہ اب اس امت میں سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے۔ تو سجدہ صرف اللہ کے لیے، عورت اپنے شوہر کو سجدہ نہیں کر سکتی، اولاد اپنے والدین کو سجدہ نہیں کر سکتے، کوئی بھی جو ہے اپنے بڑوں کو سجدہ نہیں کر سکتا، نہ درگاہ پر کرنا، نہ مزار پر کرنا، نہ ولی کو کرنا، نہ پیر کو کرنا ہے۔ سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ اب ایک اور عقیدہ سن لیجئے اللہ رب العزت کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، کسی کا محتاج نہیں، اور تمام جہان اس کا محتاج ہے۔ اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نماز پڑھنے آ رہا ہوں تو اللہ رب العزت کو معاذ اللہ میری نماز کی ضرورت ہے۔ تیری نماز کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری عبادتیں، ہماری ریاضتیں، ہماری تسبیح، ہماری تحلیل اور ہمارا درود پڑھنا، ہمارا عبادت کرنا، نیک کام کرنا، بھلائی کے کام کرنا، یہ سب تو اپنے لیے۔ اگر ہم نیک کام کریں گے، بھلائی کے کام کریں گے تو اس میں ہمارا خود کا فائدہ ہے۔ اللہ رب العزت کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو اگر ہم عبادت کریں گے، نماز پڑھیں گے تو اس میں ہمارا بھلا ہے کہ ہمیں دنیا میں بھی اس کا جو ہے فائدہ ملے گا، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ نماز نہیں پڑھیں گے تو دنیا میں بھی جو ہے ہم خسارے میں ہیں، اور آخرت میں بھی ہمیں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو نماز پڑھنا یہ اپنے لیے ہے،
نماز پڑھنا یہ اپنے فائدے کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، نہ وہ کسی کی عبادت کا محتاج ہے، نہ کسی کے بھلائی کے کام کا محتاج ہے، نہ کسی کی نیکی کا محتاج ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ الصمد، اللہ الصمد کا مطلب ہوتا ہے اللہ بے نیاز ہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں، اسے کسی کی ضرورت نہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ہاں ہم سب اللہ کے محتاج ہیں، ہم سب کیا ہیں؟ اللہ کے محتاج ہیں۔ ہم سب اپنی دعاؤں کے اندر بھی ہمیں چاہیے کہ ہم بار بار اپنے رب کی بارگاہ میں یہ التجا کریں، یہ مناجات کریں اور اپنے رب سے یہ مانگیں کہ اے اللہ ہمیں اپنا محتاج بنا، صرف اپنا محتاج بنا، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ یہ دنیا والے تو اگر جو ہے تھوڑا احسان کر بھی دیں گے تو احسان کو جتلا دیں گے، دنیا والے کیا ہے؟ احسان کو جتلا دیں گے، لیکن رب تعالی ہمیں خوب نعمتیں عطا فرماتا ہے، کسی نعمت پر ہمیں اللہ رب العزت نے احسان نہیں جتلایا۔ اور ایک اور آپ چیز دیکھیں، جب ہم کسی دنیا دار کے پاس جاتے ہیں اپنی ضرورت مانگنے کے لیے، اپنی چیز اور اپنی حاجت کو لے کر جاتے ہیں، تو اگر اس کے پاس ہوتا ہے تو دے دیتا ہے، اور اگر اس کا دینے کا دل نہیں کرتا ہے تو منع کر دیتا ہے، جھڑک دیتا ہے۔ یعنی دنیا والے یہ چاہتے ہیں کہ میرے پاس کوئی مانگنے نہ آئے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے مجھ سے مانگیں۔ دنیا والے ناراض ہو جاتے ہیں اور اللہ اس بندے سے راضی ہوتا ہے جو اپنے رب سے مانگتا ہے، اللہ اس بندے سے خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے جو اپنے رب سے مانگتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنی دعاؤں کے اندر اور اپنی مناجات کے اندر اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائیں، اور اپنے رب کی بارگاہ میں یہ دعا کریں، اللہ ہمارے یہ ہاتھ اگر پھیلے تو تیری بارگاہ میں پھیلے، ہمارے ان ہاتھوں کو دنیا دار کے سامنے پھیلنے سے تو محفوظ فرما اور ہمیں اپنا محتاج بنا۔ تو ہم سب کس کے محتاج ہیں؟ اللہ کے محتاج ہیں، اور اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مسائل شریعہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، عقائد اہل سنت پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا